الحمدللہ آج رات بھی ایک بہت بڑی رات ہے، یہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، سلسلہ کی بہت ہی بابرکت رات۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کرم اور فضل فرمایا کہ انہیں اس رات میں بہت بڑی عبادت یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی انعامات ہیں انسان پر، ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کے احساس ہے ابھی تک اس دنیا میں کہ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جو وقت اللہ کی یاد کے لیے مل جائے انسان کو وہ ہمیشہ کے لیے بقا بن جاتا ہے، وقت ختم نہیں ہوتا، قیامت کے وقت بھی وہ قائم ہو جاتا ہے۔ بعد میں اللہ کا ذکر جو ہے ایک عجیب و غریب چیز ہے، اللہ کی یاد۔ تو بھائی کیونکہ رب کی یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، روز قیامت میں جب حساب کتاب یہ قرآن کی میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس وقت حساب کے لیے لوگ جمع ہوں گے اللہ کے پاس، تو قرآن ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ اس وقت عرش کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوگا اور اس وقت وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے تسبیحات کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں کیسے کیسے مقام پہ اللہ نے اپنے ذکر کو جاری کیا ہے، اور ذاکرین کا جو مقام ہے کتنا زبردست مقام ہے۔ عد اللہ وجہ عظیم، کہ تم سوچ نہیں سکتے اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَاذْكُرُونَ كَثِيرَ الذَّاكِرَاتِ، مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، جو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں مرد اور عورت کثرت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سوچ نہیں سکتے، عد اللہ کیا میں نے تمہاری چیزیں رکھی ہیں، کیسی کیسی ڈشیں، مکان، انعامات، جو امیجن نہیں کر سکتے تو اس چیز۔ تو میں اللہ کا شکر کے طور پہ چند لفظ پیش کیے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دو چیزیں، وَعْبُدُوا یذکرون، قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہمیشہ میری عبادت پہ قائم رہے، اور وہ آدمی جو ہمیشہ شکر گزار رہے اللہ کی نعمتوں پر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کو دل نہیں ہارنا چاہیے، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، اور ہم پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں اور اللہ کو شکوہ کرنا شروع کر دیں، دل کے اندر اللہ کی عبادات کی لذت میں ختم ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہاری عبادت سے، تمہارا ذکر نہ کرنے سے، تمہاری داڑھیاں کاٹنے سے کیا اللہ کو کچھ نقصان ہوگا؟ اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ خود اپنی بربادی کا سامان پیش کر رہے ہو کہ تم امتحان میں فیل ہو چکے ہو، امتحان میں فیل ہو چکے ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی ایک ہی ہوتی ہے، تکلیف ہو، راحت ہو، سکون ہے، ہر وقت اس کی ایک ہی انداز ہے اللہ کے تعلق کا، فعبدو، کہ اس کی عبادت کرتا رہے، بس اس میں فرق نہ ہے، اس کی پیروی میں لگا رہے، کوئی چیز بھی تغیر پیدا نہ کرے، ڈفرینس پیدا نہ کرے انسان کے اندر، کوئی حالات بھی اس کی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق کے معاملے میں دراڑ پیدا نہ کریں، کوئی ایسی دور نہ لے کے جائے، بس ہر حالت میں اللہ کا سمجھے کہ اللہ کی آزمائش ہے، کہ کبھی امیر کر کے آزماتا ہے، کبھی غریب کر کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت لے کے انسان کی آزماتا ہے، اس کی پتنی کیسے کیسے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہر وقت جو بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہو نا واقعہ، اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ آزمائش ہے ہمارے پاس، ہم نے ایک کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے قرآن میں کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے لیے بڑے انعامات ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے، بڑی محبت و دل کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔